MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہم نے روزہ رکھا۔ اللہ کا ایک اصول ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد اور ایک نیکی کا موقع ملتا ہے۔ ہاں، ہم روزے سے تھے، اللہ نے اور ایک نیکی کا موقع دیا کہ ایک ایسے وقت میں جس میں لوگ طرح طرح کی بدعتیں، خرافات، شرکیہ چیزیں کر رہے ہوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو گھر کا مہمان بنایا ہو، اور ہم ایک عظیم کتاب جس کا تعلق توحید سے ہے، عقیدے سے ہے، وہ کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ شاید ٹائٹل سے، جو ٹائٹل ہم نے دیا تھا، اس سے آپ کو اتنا سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ میں آپ کو نہ کہوں کہ یہ کتاب ہے کیا۔ یہ کتاب دراصل شیخ محمد بن عبد الوہاب مجدد اسلام، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، جو 1115 سن ہجری میں پیدا ہوئے۔ وعینہ ایک جگہ کا نام ہے سعودی عرب میں، اس جگہ پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو آس پاس کے ماحول کو دیکھا، شرکیہ ماحول اور عجیب خرافات کا ماحول۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت ساری باتیں رسائل کی شکل میں، میسیجز لوگوں کو لکھے کہ یہ سب غلط ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مدینے میں مضبوط ہو گئی اسلامی مملکت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کو خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، یعنی بہت سارے یمن کے بادشاہ کو خط لکھا۔ تو دوسروں کو خط کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو بتانا، یہ ہماری سنت مبارکہ رہی۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہ زمانے میں بہت سارے لوگوں کو جو میسیجز کی شکل میں کتابیں، رسائل لکھے، ان میں سے ایک یہ رسالہ ہے اصول الستہ۔ یہ اصول الستہ، یہ 6 باتیں جس میں بیسک بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، یہ ایک رسالہ ہے شیخ کا۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ 2 رسالے، 2 کتابیں اگر ہم پڑھ لیں تو عقیدے کی مضبوط کتابیں ہم پڑھ لیں۔ ایک یہ ہوئی 6 باتیں، اور دوسری کون سی کتاب ہوگی جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں؟ القواعد الاربع۔ 4 باتیں، یہ 6 ہوئی، اور 4 باتوں کی کتاب ہے جو بنیاد ہے عقیدے کی۔ عقیدے کا علم اشرف علوم میں مانا جاتا ہے۔ آپ تجوید کا علم سیکھیں گے تو تجوید آپ کو اچھا پڑھنا آئے گا، قرآن آپ اچھا پڑھیں گے، قرآن آپ اچھا پڑھ سکیں گے، مخرج اچھا جان سکیں گے، مد منفصل، مد متصل، اظہار، اقلاب، اخفاء، تنوین، اس کے احکام سارے کے سارے آپ جانیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن فقہ جانیں گے تو فقہ کے مسائل جانیں گے، لیکن آپ عقیدہ پڑھیں گے تو عقیدے کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ پہچان میں آتا ہے۔ یہ اشرف العلوم ہے جس سے آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ دیکھا آپ نے عقیدے کا علم کتنا امپورٹنٹ، جس سے آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جس کے پہچان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ تو انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے یہ بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو آپ اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جن کی پیدائش کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ مطلب 1115 میں وعینہ میں یہ پیدا ہوئے۔ وعینہ ایک جگہ کا نام ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے، قرآن سیکھا، قرآن پورا حفظ کیا۔ کتنی عمر میں حفظ کیا؟ 10 سال کی عمر میں۔ 10 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے۔ آپ جتنے لوگ میں ہیں ٹارگٹ بنا لیں، عمر ایسے ہی جاتی رہے گی، آپ کو بہت کام کرنے ہیں۔ آپ میں سے کوئی محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو 10 سال کی عمر میں شیخ نے حفظ کر لیا۔ ایسا نہیں کہ ماشاءاللہ مرکز السلام اچھا ہے، اچھا کھانا پینا سب اچھا ہے، آرام ہے، ایسے ہی پڑھتے رہیں گے، چلتا رہے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ جلد سے جلد اسے تکمیل کر لیں، پھر آپ کو عالم، فاضل، مدینہ جانا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے، دکتور بننا ہے،
کتنے آپ کو منزلیں طے کرنی ہیں، کتنا لمبا سفر آپ کا ہے۔ تو 10 سال کی عمر میں شیخ محترم نے حفظ کر لیا۔ تو کہتے ہیں وَكَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صِغْرِهِ كَثِيرُ الْمُطَالَعَةِ، بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے، اور فی کتب التفسیر والحدیث وکلام العلماء فی اصل الاسلام، فشرح اللہ صدرہ فی معرفت التوحید، اللہ تعالیٰ نے توحید کے علم کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں ساری چیزیں پڑھیں گے، توحید کی کتاب، عقیدے کی کتاب سے ان کو ایک طرح کی الرجی رہے گی، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا کی بولتے ہیں، توحید ربوبیہ، الوہیہ، معرفہ، اسماء و صفات، کیا کیا کی بولتے ہیں، پلے نہیں پڑتا۔ ارے وہی تو پلے پڑے، وہ علم اللہ کی ذات سے متعلق ہے جس کا آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے بتایا گیا کہ زندگی بھر دعوت و توحید کے لیے محنت کرتے رہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، صحیح عقیدے کی طرف بلاتے رہے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت ساری تبلیغ کی۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو سعودی عرب ہے، اس کی تاسیس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ ایک عورت کا۔ اس وقت کا جو وہاں کے بادشاہ تھے غالباً سعود، تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب محمد بن عبد الوہاب گئے، ان کے گاؤں میں جا کر تبلیغ کی، تو وہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، بولے دیکھو ایک شیخ آئے ہیں، توحید کی باتیں سمجھاتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ہذہ غنیمۃ ساقہ اللہ الیک، میرے شوہر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تمہارے پاس لایا ہے، ان کو ساتھ لے لو، تمہاری حکومت بن جائے۔ بالکل ویسے ہی ہوا۔ دیکھا اپنے عورت بھی ایک بار کتنا اچھا مشورہ دیتی ہے۔ ایک عورت کی حکومت سے ایک سلطنت بن گئی، جہاں سے پڑھ کے لوگ آتے ہیں مدینہ، مدنی، مکی ٹائٹل لگاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا اللہ اس عورت کو اجر دے گا جس نے اور آج تک وہ توحید کی مملکت چل رہی ہے، سلطنت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اسے مضبوط فرمائے۔ بہرکیف یہ کتاب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الاصول الستہ۔ الاصول، الاصل کہتے ہیں بنیاد، بنیادی جو باتیں ہوتی ہیں، بنیاد جو ہوتی ہے، اس کی 6 بنیادی باتیں ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ ایک شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو ٹیکسٹ لکھا، جسے ہم متن کہتے ہیں اردو میں، اور جو ورجنل جو ٹیکسٹ ہے، اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایکسپلینیشن ہوتا ہے، اسے جو تشریح ہم کہتے ہیں۔ تو ورجنل ٹیکسٹ آپ کو رومن اردو میں بھی ہے، آپ کی اس میں رومن اردو میں بھی ہے، اور پھر اللہ سلامت رکھو پیچھے عربی میں بھی ہے، اگر کوئی پڑھنے والے ہیں پیچھے عربی میں بھی ہے، اور ادھر رومن۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پہلے آپ کو وہ ورجنل ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں، جس میں وہ کیا کہتے ہیں ورجنل ٹیکسٹ میں، اس کو آپ یہ کیجئے۔ کہتے ہیں من اعجب العجاب، من اعجب العجاب، یہ ورجنل عبارت ہے شیخ کی، من اعجب العجاب واکبر الآیات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 اصول بینها اللہ تعالی بیانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل۔ یہ ورجنل ٹیکسٹ ہے، شیخ نے جو لکھا ہے 2 سطر لکھے ہیں۔ شیخ محترم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جتنی کتابیں لکھتے ہیں، سب سے پہلے اپنے پڑھنے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ شروع کیا کرتے ہیں؟ اعلم رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، غور سے سنو۔ تو یہ رحم کی دعا اتنے بڑے عالم جلیل کی طرف سے ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول نہیں کرے گا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی یہ دعا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو شیخ لکھتے ہیں، سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو شیخ نے لکھا اردو میں۔ شیخ کیا لکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ حیرت انگیز اور عظیم اصول، بہت امپورٹنٹ باتیں، 6 باتیں ہیں۔ یہ 6 باتیں وہ آیات ہیں، آیات قرآن کی ایک آیت کو آیت کہتے ہیں۔ آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ آیت کے معنی ہیں نشانیاں، سائنس، نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آیات
دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، دو ٹائپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن کی آیت یہ تو جو نشانیاں کائنات میں ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک آیات شرعیہ و آیات کونیہ. آپ اتنا لکھ لیں کہ آیات دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک آیات شرعیہ، ایک آیات کونیہ. آیات شرعیہ سے مراد وہ باتیں اللہ کی قدرت کی، وہ دلائل جو قرآن و حدیث میں آئیں. قرآن و حدیث میں، قرآن میں جو آیتیں ہیں، احادیث میں جو باتیں ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں آیات شرعیہ. آیات کونیہ، دنیا میں دو نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ سب کے سب اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں. قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. کہ لوگ زمین میں چلتے نہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں. کہا کہ دیکھو ایسا کرو. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا آسمان پر ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، دیکھو یہ اوپر جو آسمان ہے اس میں کوئی جھول نظر آتا ہے، اس میں کوئی کچھ خامی نظر آتی ہے؟ ہاں، آپ کی نگاہ تھکی ماندی واپس آ جائے گی، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ کی وہ نشانیاں جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں کتنے ٹائپ کی ہیں؟ دو ٹائپ. ایک آیات شرعیہ جو قرآن و حدیث میں بیان، ایک آیات کونیہ، کون یونیورسل. جیسے ہم کہتے ہیں کون و مکان کے مالک، نہیں نظم پڑھتے تھے بچپن میں جب چھوٹے تھے، تو کہا کہ یہ دنیا میں جو کون، جو نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. اسی کو انہوں نے ذکر کیا. علی قدرت الملک الغلاب، وہ ملک اللہ سبحانہ و تعالی جو مالک کائنات کی قدرت، اس کی ملکیت، اس کے غلبے پر دلالت کرتی. ساری چیزیں اللہ کی ہیں. اللہ ہم کو مختصر طور کے لیے، مدت کے لیے دیتا ہے، پھر اللہ جب تک چاہے ہمارے پاس رکھتا ہے، پھر چھین لیتا ہے یا اس کو سدا کا باقی رکھتا ہے. لیکن ساری چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 باتوں کو پوری طرح بیان کر دیا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ عوام الناس کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کر دیا ہے. یہ 6 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، جیسے اس میں بتایا فوق ما یظن الظانون. لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ حقیقت جان لینے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکر جاتے ہیں، مانتے نہیں. جتنے مسجدوں کے امام ہیں، جتنے مسجدوں میں لوگ مفتی صاحب بولتے ہیں، کیا یہ مفتیوں کو نہیں معلوم آگ میں نہیں ناچنا بول کے؟ معلوم نہیں معلوم؟ کیا یہ مفتیوں کو نہیں معلوم ڈھول نہیں بجانا بول کے؟ اگر ان کا باپ آج انتقال کر جائے تو کیا ڈھول بجائیں گے؟ اگر ان کا بیٹا آج شہید ہو جائے تو کیا ڈھول بجائیں گے؟ معلوم نہیں معلوم؟ معلوم. یہ جتنے بڑے بڑے مفتی جو بیٹھے ہیں سب کو معلوم ہے. لیکن پھر ایسا کیوں ہونے دیتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ بولتے نہیں ہیں؟ ان لوگوں کو ساری چیزیں پتہ ہے. لوگوں کی جیب خالی کرتے ہیں، لوگوں کا احترام لیتے ہیں، لوگوں سے ساری چیزیں وصولتے ہیں، لیکن ان کو نہیں بتاتے ہیں کہ زہر کیا ہے، مٹھائی کیا ہے. کھلاتے ہیں، کھاؤ بیٹا کھاؤ. ارے ہم تو لوگوں کو زہر کھلا رہے ہیں، ہم ان کو حق نہیں بتا رہے ہیں. حق کیا چیز ہے ہم کو نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو پنجوں کے نام سے بٹھائے جاتے ہیں، جہاں لوگ ایک طرح کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر لوگ غلط سلط کام کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے. یہی بات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ثم بعد هذا غلط فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني آدم الا اقل القليل. اتنی ساری وضاحت کے باوجود ایسے کہ کوئی غلط گمان کرنے والا گمان نہ کر سکے، مگر ایک چند کے سوا اکثر عقلاء اور دانشمند اس غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اچھے جاننے والے یہ غلطی کرتے ہیں. ایک عبارت تھی جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے، جیسے اللہ نے سورۃ یوسف آیہ نمبر 21 میں کہا. اور اسی طرح اللہ نے کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو غالب کون ہے؟ اللہ. غالب کون ہے؟ اللہ.
اسی لیے کہا الغلاب، شیخ نے اسی لیے لکھا۔ اور یہ تو تھی بات تمہید کی۔ چلیے ہم اس کے بعد 6 باتوں میں سے جتنا ٹائم ہم کو ملتا ہے اس پر ہمیں مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں ہم 3 اور باتیں ہم لیں گے، شاید ہو سکتا ہے ہم 3 ہی باتیں پڑھیں۔ اس کتاب کی شرح عربی میں بہت سارے شیخ سلیمان الرحیلی اور اسی طرح عبدالسلام شوائر یعنی بہت سارے علماء نے، بڑے بڑے کبار علماء نے، شیخ صالح فوزان رحمہم اللہ، ایسے بہت سارے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ایسے بہت سارے علماء نے اس کی شرح کی ہے۔ تو اس میں سے کچھ باتیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں، میں متن کے ساتھ پڑھ کر پھر آپ کو شرح سناتا ہوں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، لیکچر الگ ہے، بیان الگ ہے، تقریر الگ ہے، وعظ الگ ہے، ایک ایک کا ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں جوش میں چیخوں پکاروں، لیکچر میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکچر میں کیا ہوتا ہے، ایک کلاس ہے، کلاس میں جو باتیں بولی جاتی ہیں اس کا انداز الگ ہوتا ہے، جذباتی بیان اور تقریر کا انداز الگ ہوتا ہے، محاضرہ الگ ہوتا ہے، تو الگ الگ چیزوں کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ تو کچھ باتیں تھیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سن لیا تھا۔ تو اس میں شیخ کہتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ ایک بات جو باتیں میں نے پڑھی ہیں، شیخ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، لا شک ان اللہ سبحانہ انزل القرآن تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شافی بنا کر نازل کیا، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ وَأَعْظَمُ مَا بَيَّنَهُ اللَّهُ، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ٹیکسٹ ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ایکسپلینیشن ہے، اور یہ ایکسپریشن ہے شیخ فوزان حفظہ اللہ کا ایکسپلینیشن ہے، جو ہم ٹیکسٹ پڑھے ہیں اسی کا تشریح کر رہا ہوں۔ تو شیخ لکھتے ہیں، قرآن میں قضیۃ التوحید والشرک، توحید اور شرک کے سارے معاملے کو قرآن میں بیان کیا گیا، اس لیے کہ لِأَنَّ التَّوْحِيدُ هُوَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ وَأَصْلُ الدِّينِ، اس لیے کہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اسی پر سارے اعمال بنتے ہیں۔ جو بھی اعمال آپ کریں، کتنا بھی اچھا عمل کریں، کوئی موحد نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ والشرک یبطل هذا الاصل ویفسدہ، اگر کوئی مشرک ہے تو اس کا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں ضد ہیں۔ کون سی چیزیں؟ شرک اور توحید، یہ دونوں چیزیں آپس میں ضد ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں توحید کا ذکر نہ ہو، کسی نہ کسی، ہر چیز میں۔ وذکر الشرک، اور اس کی ضد کا ذکر بھی ہے، شرک کا بھی۔ والناس یقرؤون هذا القرآن ویرددونہ، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے ہیں، لیکن شیخ فوزان لکھتے ہیں ساری سنت میں، حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اندھی تقلید کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ وَاعْتَبَرُوا أَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا يُقْرَأُ لِلْبَرْكَةِ، اچھا بھئی قرآن پڑھتے نہ کئی کے واسطے، برکت کے واسطے۔ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، برکت کے پڑھتے ہیں۔ وحصول الاجر بالتلاوہ، تلاوت کا اجر پانے کے لیے۔ ولیس المقصود انہ یقرأ للتدبر والعمل بہ، قرآن تدبر کے لیے، عمل کے لیے پڑھا جائے۔ تو شیخ اس میں لکھتے ہیں قل من الناس، بہت سارے کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو اس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں ہم غور و فکر کریں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِنَّمَا يَقْرَؤُونَ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ، قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ تبرک کے لیے، یا اس واسطے او التلذذ بصوت القاری والترنم به، یا قرآن پڑھنے والی کی آواز سے مزہ لینے کے لیے، یہ قاری صاحب ایسا پڑھے، وہ قاری صاحب ایسا پڑھے، ایسے نہ ہوتا ہے، ایسے نہ ہوتا ہے۔ رمضان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلتے، کون سے مسجد میں کون سے حافظ صاحب کیسا پڑھاتے ہیں۔ لیکن قرآن اس کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اصل مقصد قرآن کا التدبر والعمل، عمل اور
غور و فکر ہے۔ شیخ لکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز جو ہوتی ہے، او لقراءتہ علی المرضى للعلاج، یا مریضوں کی علاج کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو عمل کے لیے پڑھتے ہیں، جس کی بہت ضرورت ہے۔ شیخ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن میں اس کو مختصر کرتے ہوئے میں آگے لے کر جاتا ہوں۔ کہتے ہیں فالشیخ فی هذه الکلمات یبین من هذا الامر العجیب، شیخ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب، بڑا عجب والا معاملہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو یاد بھی کر لیتے ہیں، کئی قرآن ختم کرتے ہیں، قرآن کے احکام جانتے ہیں کہ احکام المد، احکام الادغام، احکام الغنہ والاقلاب والاظہار والاخفاء، آپ کو پتہ نہ ہو لیکن بچوں کو پتہ ہے، نہیں یہ سب معلوم ہے، نہیں یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے، اقلاب کیا ہے، ادغام کیا ہے، اظہار کیا ہے، اور اس کا خیال کرتے ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد ہے، کیا ہے اصل مقصد؟ دو باتیں بولا تھا، التدبر والعمل، یہ قرآن پر غور و فکر اور قرآن پر عمل کرنا۔ جیسے شیخ آخر میں کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَهَمَّ وَالْمَقْصُودُ تَدَبُّرَ الْمَعَانِي، معانی پر آپ غور و فکر کریں، وَالتَّفَقُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی کتاب میں سمجھ حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں، وَعَرْض أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُ النَّاسِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، ہمارے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کریں کہ ہمارے اعمال اللہ کی کتاب سے میچ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، ہمارا عمل کیا کہتا ہے۔ آخر میں شیخ لکھتے ہیں ہم لوگ اپنی حالتوں کو اچھا کریں اور جیسے کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ پہلا اصل ہے جس کو میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں، اخلاص الدین للہ وحدہ لا شریک لہ۔ 6 باتوں میں سے پہلی بات کیا بولے؟ اخلاص۔ ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں اخلاص کے بارے میں، پتہ نہیں آپ نے کتنی تقریریں سنی ہوں گی۔ اب یہ اگر آپ کو کہہ دے تو آپ خود بولیں گے اخلاص کیا ہے؟ تو اخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کی تمام عبادات اور اطاعت کو خالص کرنا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، وحدہ لا شریک لہ، وبیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ تعالی۔ اخلاص کا ضد کیا ہے؟ شرک۔ اخلاص کا معنی ہے آپ ایک کام صرف اللہ کے لیے کریں۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں کسی مسجد میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا اور دیکھا کہ مجھے ایک صاحب غور سے دیکھ رہے ہیں، ہاں شیخ صاحب کتنا اچھا نماز پڑھتے ہیں، تو میں بولا اچھا 2 کیا 4 پڑھیں گے، چلو انہوں دیکھتے نا، بول کتنے پڑھا؟ 2 کے بجائے کتنے پڑھا؟ 4۔ پہلے جو 2 پڑھا تھا کس کے لیے پڑھا تھا؟ اللہ کے لیے۔ باقی جو 2 پڑھا کس کے لیے؟ علی بھائی کے واسطے۔ بولا کہ انہوں دیکھتے نا کیا کرا، اچھا 2 پڑھا، 2 ان کے واسطے پڑھا۔ تو کسی کو کوئی فقیر کو صدقہ دے رہا تھا 20 روپے، دیکھا کہ تمیز بھائی دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں کیا 50 روپے، چلو۔ بولا کہ یہ ہوتا ہے شرک۔ اس میں شرک عمل میں کون سی ملاوٹ آ گئی؟ شرک کی ملاوٹ آ گئی، اللہ کے لیے وہ عمل نہیں رہا، اللہ کے لیے وہ عمل نہیں رہا۔ وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، قرآن میں یہ چیز بہت ساری بیان کی گئی ہے، بِكَلَامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ، اللہ نے ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک عام جاہل بھی سمجھ سکتا ہے۔ جیسے ہم مٹال کیا بولیں گے اسے؟ ہمیں تمل والے بولنا مت کیا بولیں گے؟ انہا مٹال پہی اپڑی ویلے پڑھ رہے ہیں، تو ویسا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن میں ویسے بیان کیا گیا، ویسا آدمی بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہے اخلاص کو۔ ثم لما صار على اکثر الامہ ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقوقہم، پھر امت کی حالت ایسے ہو گئی کہ شیطان نے ان کے لیے عبادت میں اخلاص کو صالحین کے حق میں تنقیص و گستاخی باور کرا دیا۔ اگر کوئی درگاہ میں جا کر سجدہ نہیں کرتا ہے، صرف مسجد میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بے ادب ہے،
اولیاء کی عزت نہیں کرتا ہے. کیا ہے ایسا آدمی؟ کیا ہے؟ بے ادب ہے. اولیاء کی عظمت نہیں کرتا ہے، اولیاء کی تعظیم نہیں کرتا ہے، درگاہ آ کر وہاں پہ خبر پہ چادر نہیں اڑاتا ہے. یہ تو کتنا بڑا بدتمیز ہے. ایسی شیطان نے ایسا کچھ الٹی پڑھائی لوگوں کو. لوگ ایسے سوچے جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ فِي صُورَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ. محبت کا الٹا پیغام پڑھایا کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی درگاہ میں جا کر کسی چبوترے پہ جا کے سجدہ کریں، ورنہ آپ پاگل کہیں گے ان لوگوں کو جو لوہے کے پلر کو پھول پہناتے ہیں. عورت کوئی اپنی چوٹی میں پہن لے تو خوشبو آئے اپنے شوہر کے ساتھ، وہی پھول اگر کسی پلر کو پہنا دیں، وہاں ایک چندے کا باکس رکھ دیں. دیکھا آپ نے کبھی؟ دیکھا نہیں، میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں. دیکھا تو اب اسے کیا کہیں گے آپ؟ پلر کبھی پھول پہنتا ہے؟ آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ارے پھول تو عورتیں خواتین پہنتی ہیں خوشبو آئے اپنے شوہر کے لیے، ہاں تو خوشبو اچھی بات ہے، لیکن یہ پلر کیسے پہنتا ہے؟ یہ لوہے کا ایک یہ ہے، اس کو لوگ پھول پہناتے ہیں. تعجب ہوا. یہ عقل ہے لوگوں کی جسے دیمک لگ چکی ہے. تو کہتے ہیں شیخ نے یہ بات کہی. تو اس سلسلے میں قرآن کی آیات سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 3، جس میں بات ہماری کس پہ ہو رہی؟ پہلا اصول اخلاص کے بارے میں. پہلا اصل کے معنی بیسک، بنیادی چیزیں، جڑ. پہلی بات ہماری ہو رہی اخلاص کے بارے میں. اخلاص کے لیے قرآن میں جو آیتیں ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص. سارا دین خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، سورۃ البینہ. سورۃ البینہ اس میں بھی اخلاص کی بات. فاعبد اللہ مخلصا له الدین، سورۃ الزمر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. یہ بھی آیت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الانعام. تو ساری یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ ساری عبادتیں، اطاعتیں خالص صرف اور صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اسی لیے کہتے ہیں لا تقبل العبادۃ الا بشرطین. عبادت کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں تبھی جا کر عبادت قبول ہوتی ہے. ہم لوگ یاد ہے سنتے ہیں المتابعہ، عبادت اللہ کے نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے. دوسرا صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ الزمر آیت نمبر 14. اور اسی طرح فلا وربک لا یؤمنون. اور اسی طرح ایک بات بھی بتائے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. تو عبادت کے لیے کتنے کنڈیشنز ہیں؟ 2. ایک متابعت النبی، یعنی اللہ کے نبی نے جیسے کیا ویسے ہونی چاہیے. ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ محرم کا جلوس نکالتے ہیں یا عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں، وہ لوگوں سے آپ پوچھیں تو کہیں گے ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ہی تو کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کا تم میلاد برتھ ڈے نہیں مناتے ہو، ہم نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ غلط ہے کیا؟ غلط ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے بھیا آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہو تو خوش ہو جاتے ہو، ہم نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو کہتے ہو غلط کرتے ہو. اس میں غلط کیا ہے؟ بولا کہ ہم غلط اس لیے کہتے ہیں، غلط وہ ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے. بھلے آپ ثواب کی نیت سے کریں، لیکن اگر کوئی آدمی ظہر کی جو نماز ہے 4 رکعت ہے، 4 رکعت کے بجائے وہ کہے کہ میں آج بہت طاقت میں ہوں، چلو 4 کے بجائے میں 8 پڑھ لیتا ہوں، کیا بولیں گے ہم؟ نہیں، اجازت نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اگر کوئی کہے اذان کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آخری کلمہ کیا ہے؟ اشہد لا الہ الا اللہ. اب اگر کوئی کہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہی کیوں، ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی بول لیتا ہوں، ساری اذان میں نے بولا ہے، چلو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں، غلط کیا ہے؟ کلمہ میں نے پورا کر لیا. بولا کہ نہیں، غلط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. متابعت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے، جیسے کیا ہے ویسے ہی آپ کو کرنا ہے. آپ کہیں اچھا ہی تو کر رہا ہوں، اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے. آپ اچھا وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو بات یہاں تک ہو گئی ہماری. یہ پہلا اصل ہے. کس کے بارے میں ہے پہلا اصل؟ اخلاص کے بارے میں. آپ یاد رکھیں باتیں یہ ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. تو میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی جو نشانیاں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 2 ٹائپ کی ہیں، وہ یاد رہے گا آپ کو. یہ ایک آیات شرعیہ جو قرآن و حدیث میں ہے، دوسری آیات کونیہ جو سورج، چاند، ستارے، جو دنیا کی چیزیں ہیں جو اللہ کی قدرت کو پر دلالت کرتی ہیں. اخلاص جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخلاص کہتے کسے ہیں، تو اس سلسلے میں بتایا گیا کہ اخلاص کا معنی کیا ہے. اس کو ہم تھوڑا اس کے ساتھ سنتے ہیں. اخلاص الدین للہ وحدہ لا شریک لہ. انسان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں. آج روزہ تھے، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ، اللہ سب کو ثواب دے گا. یصوم و یصلی و یکثر من العبادات، آپ عبادتیں کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ کیا ہے؟ اخلاص امپورٹنٹ ہے. ہم کس نیت سے رکھتے ہیں، کس کے لیے رکھتے ہیں، نمازیں کس کے لیے پڑھتے ہیں. فلو ان الانسان یصلی اللیل والنہار، اگر کوئی انسان اراؤنڈ دا کلاک 24 آورس نماز پڑھتا رہے، آرام نہ کرے، بس کھڑا ہے نماز میں، پڑھ رہا ہے. وَيَتَصَدَّقُ بِالْأَمْوَالِ، سارا مال صدقہ کر رہا ہے. وَيَعْمَلُ الْأَعْمَالِ، بڑے بڑے عمل کر رہا ہے، لیکن بدون اخلاص، اخلاص کے بغیر کر رہا ہے. فَلَا فَائِدَةَ فِي عَمَلِهِ، اس کے عمل میں کوئی فائدہ ہے؟ عمل میں کوئی فائدہ نہیں. رتی کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا. اسی لیے ہم لوگ صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثابت نہیں. صلاۃ التسبیح ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ کرو، جو ثابت نہیں ہے. اتنی لمبی نماز آپ کیوں پڑھ رہے ہیں جو ثابت نہیں؟ تو اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِخْلَاصِ. اچھا ٹھیک ہے، اب نظیم بھائی مجھ سے پوچھیں کہ آپ اخلاص کہتے ہیں، اخلاص ہے کیا؟ ہم نے بہت سارے اخلاص سنے ہیں، لیکن اخلاص کا معنی کیا ہے؟ ذرا اس کو تو ہم اچھی طرح سمجھ لیں. ترک الشرک و افراد اللہ جل وعلا بالعبادہ، عبادت صرف خالص اللہ کے لیے کی جائے، اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے. ولا احد یستحق العبادہ مہما بلغ من الکمال، آدمی کتنا بلند کمال کا ہو جائے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا پیر منگل ہو جائے اس کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کسے کریں گے؟ اللہ ہی کو کریں گے. کتنا بڑا علامہ ہو جائے ہم اس کے ہاتھ نہیں چومیں گے، چاٹیں گے. لوگ چاٹتے ہیں، ہاتھ چاٹتے، انگلیاں بانٹ لیتے. اچھا مجھے یہ انگلی، تم نہ یہ انگلی، تم یہ دباؤ، میں یہ دبا دوں. ارے سبحان اللہ، کیسی کیسی حرکتیں آپ کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ نہیں کیا. آپ لوگ، اللہ کے نبی نے تو منع کیا کہ تم بیٹھے رہو، میرے آنے پر کھڑے نہ ہو. یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. کہا الا اللہ، عبادت اور اطاعت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اسی کے لیے خاص ہے. للملائکۃ المقربون، نہ فرشتوں کے لیے. وللانبیاء والرسل، نہ انبیاء اور رسولوں کے لیے. وللاولیاء والصالحون، نہ اولیاء اور صالحون کے لیے. ھذا ھو الاصل، یہی اصل ہے، بنیاد ہے. عبادت اور اطاعت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. کسی ولی، پیر، فقیر، فرشتہ، انبیاء، کسی نبی، کسی کے لیے نہیں ہے. ولا يتحقق هذا الاصل، اور یہ چیز کب وہاں اپلائی ہوتی ہے؟ الا بترک الشرک، جب آپ شرک کو چھوڑیں گے. اما من یخلط بین العبادۃ للہ وبین الشرک بغیرہ، اگر کوئی مکس کر دیتا ہے عبادت کو اور شرک کو. ہم یہاں بھی سجدہ کر لیتے، وہاں گئے تو وہاں کیا کرتے؟ وہاں بھی ایک سجدہ کر لیتے. یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ مکسڈ فروٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملا کو بناتے ہیں. بولا کہ نہیں، یہ سب نہیں چلتا ہمارے پاس. کہا وبین الشرک بغیرہ فہذا عملہ حابط، ایسا عمل آدمی کا کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِي يُخْلِص، اگر وہ آدمی جو اپنے عمل کو خالص کرتا ہے، فَهَذَا هُوَ السَّعِيدُ، اسی کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتا ہے.
فقلیل من العمل، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت آپ نماز پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ تو اسی لیے آپ نے حدیث سنا ہوگا، ایک حدیث بار بار علماء کرام پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اگر میں پوچھوں کوئی اگر آپ میں بتا سکیں، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت بہت ماشاءاللہ فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، واعظ و تقریر بیان سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کو آپ نے سنا ہوگا جسے کہتے ہیں حدیث البطاقہ، سنا نہیں؟ ہمارے شیخ نے تو بہت سارے لوگ حدیث البطاقہ، کارڈ والی حدیث، حدیث میں ایک حدیث ہے کارڈ والی حدیث۔ ایک آدمی اللہ کے پاس جائے گا، اللہ ہم سب کو وہاں ثابت قدم رکھے، پتہ نہیں کیسے وہاں اتنے لمبے لمبے دفتر اس کے ریکارڈ نظر آئیں گے، مد البصر، جہاں تک میری نگاہ جائے گی اتنا لمبا رجسٹر ہوگا۔ اس رجسٹر میں کیا ہوگا؟ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب لکھا ہوگا۔ وہ دیکھا یا اللہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر کہ جتنی دور اس کی نگاہ جائے گی اتنا لمبا۔ کل سجل منہا مد البصر مملوءۃ بالسیئات، یہ سارے کے سارے ہمارے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ توضع هذه السجلات فی کفہ، اللہ ان تمام فی کفہ یا کفہ، ان تمام رجسٹروں کو اللہ تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھیں گے۔ وہاں اللہ کے پاس ترازو ہے معلوم، اب وہ ترازو مینول ہے ڈیجیٹل ہے؟ کیا اللہ کے پاس جو ترازو ہے وہ مینول ترازو ہے یا ڈیجیٹل ترازو ہے؟ مینول ہے۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے اللہ کے پاس جو ترازو ہے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، بندوں کو تولا جائے گا، وہ کون سی ترازو ہے؟ مینول ہے۔ اس کے 2 پلڑے ہوں گے، حدیث میں ایک پلڑے میں اللہ وہ سارے رجسٹر رکھیں گے۔ وَتُوضَعْ هَذِهِ الْبِطَاقَةِ، بندہ دیکھے گا اب سارے رجسٹر وہاں رکھ دیے گئے ہیں، اب وہ مایوس ہو جائے گا، بولا سپڑ گیا میں، اب کوئی راستہ نہیں، اتنے لمبے لمبے رجسٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے بندے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ بولا وہ کیا اللہ؟ بولا کہ ہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ دل میں سوچے گا یہ اتنے لمبے لمبے رجسٹر، اب یہ لا الہ الا اللہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ لیکن لا الہ الا اللہ جب دوسرے پلڑے میں رکھیں گے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ سارے کے سارے ہلکے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لا الہ الا اللہ وہ کیسے کہا ہے؟ شیخ یہاں لکھتے ہیں، شیخ فوزان حفظہ اللہ، قالها هذا الرجل، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ شیخ فوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، عربی میں پڑھ کے آپ کو بولا، بس یہی بات ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت ہیں، آج رافضی بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، بہرا بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کون لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ قادیانی بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن باخلاص، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر وہ کہا ہے فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات وطاشت بجميع السجلات، تو اب اس کا ترازو بھاری ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے، لمبے لمبے عمل نہیں، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل، بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کہہ لیتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ ضرور اسے وہ چیز فائدہ دے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں ھذا ھو الاخلاص فہو ما قالها مجرد اللفظ، صرف اس نے لفظ کو رٹ نہیں لیا تھا، بولا لا الہ الا اللہ۔ اب بہت سارے صوفیہ ہیں وہ بتی بجھا کے ذکر کی مجلس جماتے نہیں، بتی لائٹ آف کر دیتے ہیں، اللہ اللہ، وہ لا سے شروع کر دیں، پتہ نہیں کیا ان کے پاس ہے۔ تو وہ کھیل مذاق نہیں، کھیل مذاق، اچھلیں گے، ناچیں گے، مسجد میں کودیں گے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں۔ صحابہ ایسے ناچتے کوچتے نہیں تھے، نہ تو ان کے پاس اتنا ٹائم تھا، نہ تو ان کے پاس اتنا وقت تھا، انہیں کوچ کرتے تھے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، اللہ کا دین لے کر میلوں 100
500 ہزاروں میل نکل گئے بھوکے پیاسے، ایک کھجور چوستے چوستے نکل گئے، پیروں میں چپل نہیں تھے، کپڑے بن لیے اور پیروں میں سوراخیں بن گئے، خون جانے لگا، صحابہ کرام کی جافشانی کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں میں لے لے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَاهَا عَارِفًا بِمَعْنَاهَا، لا الہ الا اللہ آپ کہیں، معنی سمجھ کر کہیں، معتقدًا بما دلت علیہ لکنہ مات قبل ان یتمکن من العمل فکیف بالذی عنده اعمال کثیرہ۔ دیکھا آپ نے، لا الہ الا اللہ اگر کوئی اخلاص سے کہہ لیتا ہے، معنی سمجھ کر کہہ لیتا ہے، عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، پھر بھی اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ اس نے عمل نہیں کیا لیکن کیا بولا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ۔ اب جو عمل کر کے مرے اسے اللہ کے پاس کتنا ملے گا؟ عمل کر کے اگر کوئی مرتا ہے تو اسے کتنا ملے گا؟ ہذہ فیہ دلالہ علی ان الاخلاص، یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اخلاص گرچہ کہ وہ رتی ہی کیوں نہ ہو، وَإِن كَانَ قَلِيلًا، ذرہ ہی کیوں نہ ہو، فَقَدْ يُنَجِّي اللَّهُ بِهِ صَاحِبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو نجات دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اخلاص اگر چلا جاتا ہے تو اس کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے اصل کی بات ہو رہی نا ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ۔ ابھی تو ایک ہی اصل ہمارا پورا نہیں ہوا ہے تو ہمارا ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری چیز، اخلاص کا اپوزٹ ہم لوگ کیا بولے ہیں؟ اخلاص کا اپوزٹ شرک نا، شرک بولے ہیں۔ شرک تو معلوم ہے، شرک تو شیخ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فالتوحید هو افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں یکتا ماننا، یہ توحید ہے۔ والشرک هو صرف شیء من انواع العبادہ لغیر اللہ سبحانہ وتعالی، شرک یہ ہے کہ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کیا جائے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس جگہ ایک اور چیز بتائی، کالذبح، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ذبح جو ہوتا ہے درگاہوں پر، مزاروں پر جانور ذبح کی جاتے ہیں، کوئی کڑم لے جاتا ہے وہاں جا کر جانور ذبح کرتا ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ والنظر، کوئی لوگ نظر مانتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں۔ اچھا، والدعاء والاستغاثہ، یہ ساری چیزیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ والشرک المقصود ہونا، یا آدمی شرک کہاں کہاں کرتا ہے؟ شیخ فوزان لکھتے ہیں الشرک فی الالوہیہ، اللہ کی ذات میں شرک ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں شرک۔ اما الشرک فی الربوبیہ فہو غیر موجود فی الغالب، یہاں جو شرک کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور عبادت میں، جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے دوسروں کے لیے جو کرتے ہیں اس کے بارے میں حکم ہے۔ تو بہت ساری باتیں انہوں نے یہاں کہی ہیں۔ فالاقرار بتوحید الربوبیہ ضروری و فطری لیکنہ لم یکفی، مکے کے وہ زمانے میں مشرک جو ہوتے تھے وہ فطری طور سے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ رب ہے، ان کی کشتیاں جب سمندروں میں پھنس جاتی تو سب کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ لیکن آج کے لوگ مشکل میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، مشکل میں بھی کیا بولتے ہیں؟ یا غوث المدد بولتے ہیں۔ ارے مشکل میں تو کم از کم یا اللہ کہہ لو، پریشانی میں تو یا اللہ کہہ لو، مشکل کشا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو کہتے ہیں هو الذی خلقنا، اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہماری باتیں سنتا ہے۔ بس یہ دو باتیں تو ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو شیخ نے یہاں کہا، وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ، اخلاص کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی، سورۃ النساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اسی طرح وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، ایک یہ ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی، کیا بولتے ہیں؟ کیا بولنا چاہیے ان کو؟ یا اللہ۔ یا حسین، کیا بولتے ہیں؟ یا حسین، یہاں لکھا ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ ساری باتیں شیخ نے لکھی ہیں۔ یا حسین
بولتے ہیں یا اللہ بولنا چاہیے. یا تیجانی، اگر یمن کے لوگ ہیں، مصر کے لوگ، ایجپٹ کے لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں تیجانی، تیجان. جیسے یہ سحر وردی، نقش بندی الگ الگ ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں. یا عبد القادر، یا کیا بولتے ہیں، یہ یاد کرتے ہیں. یسرقون ویصیحون وینادون علی اصواتہم، ان کے نام پر چیخ کرتے ہیں، ان کی ندا لگاتے ہیں، جبکہ ان کو کہنا کیا چاہیے، یا اللہ. اس کے بعد شیخ ایک اچھی بات بولتے ہیں، یہ دیکھیں، یا فلان یا فلان وفلان ھذا میت، ارے جس کو یہ لوگ بلا رہے ہیں وہ تو میت ہیں، اور اللہ کو بلانا چاہیے، اللہ حی القیوم ہے. تو اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں وَهَذَا الَّذِي يُنَادِي الْمَيِّتِ، یہ لوگ جو قبروں پر مجاور بن کے بیٹھے ہیں، جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، اس میں سے بہت سارے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اور قرآن کے حافظ بھی ایسے جن کو 17 قرآ یعنی 7 قراء، یعنی وہ ایسے قرآن کو 10 یعنی جیسے قرآن کی قراءت ہیں، حفظ ہے، ورش ہے، قرآن کی ایک ہی قراءت تو ہم پڑھتے ہیں، عاصمن حفظن عاصم ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے قرآن پڑھنے کے الگ الگ ٹائپ ہیں، ورش ہیں، کسائی ہیں، الگ الگ ٹائپ کے قرآن. یہ سارے اس طرح وہ لوگ قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن سے سبق سیکھنا ان کی نصیب میں نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو اخلاص کے ضمن میں شیخ یہاں لکھتے ہیں. اور آخر میں شیخ لکھتے ہیں لو تسأل واحد منہم ما معنی لا الہ الا اللہ، اگر آپ ان میں سے کسی کو پوچھیں لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے تو کیا بولیں گے وہ لوگ؟ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے تو ہم پوچھتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. تو شیخ لکھتے ہیں لقال لک لا ادری، کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے. انا لم اتعلم، میں نے سیکھا نہیں. فنقول له اذا انت تقول لا الہ الا اللہ ولا تعلم ما معناها، تم لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہے ہو، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے نہیں جانتے ہو. تو جیسے قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا تو میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا. تو معنی سمجھ کر صحیح معنی میں آدمی ایمان لائے تاکہ قبر میں وہ صحیح جواب دے سکے. بہرکیف اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کی تعظیم نہیں کرتے، قبروں کے پر سجدے نہیں کرتے، اور شیطان نے ان کو ایسے ہی کچھ یہ کیا ہے. تو اس کا جواب شیخ نے لکھا ہے نحن نحب الصالحین، ہم لوگ بزرگ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ جو لوگ نیک گزر چکے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. وَنُحِبُّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، اولیاء اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں. وَنُوَالِيهِمْ وَنُجِلُّهُمْ وَنَحْتَرِمُهُمْ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن لا نعطیہم شیئا من حق الرب تبارک و تعالی، لیکن اللہ کا جو حق ہے وہ حق ہم ان اولیاء کو نہیں دے سکتے. ہم ان سے ضرور محبت کرتے ہیں لیکن سجدہ اللہ کا حق ہے، طواف کعبۃ اللہ کا حق ہے، جو اللہ کا حق ہے، جو کعبۃ اللہ کے اطراف کیا جاتا ہے، وہ طواف میں اسی قبر پر نہیں کر سکتا، میں احترام ضرور کرتا ہوں. ولیکن لا نعطیہم شیئا من حق الرب تبارک و تعالی ولا نعطیہم شیئا من العبادہ، کسی طرح کی کوئی عبادت ہم کو نہیں دے سکتے. لأنہا لیست حقا لہم، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے. تو شیخ نے آخر میں ہی کہا کہ شیطان ان کو ورغلاتا ہے، اور اس بارے میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ کیسے اولیاء کی تعظیم ہوتی ہے. بہت سارے واقعات بھی سنائے ہیں، جیسے کسی شاعر نے کہا لی خمستن، کیا ہے عربی آتی نا آپ لوگ، لی خمستن اطفی بہا حر الوبا، میرے لیے کتنے ہیں؟ 5 ہیں، نہیں 5 ہیں، ان 5 کو لے کر میں جہنم کی آگ بجھاتا ہوں. وہ 5 کون رہیں گے؟ بولو، وہ 5 کون رہیں گے؟
पंजे मालूम, पंजे में कितने हैं? 5. ली खमसतुन अत्फी बिहा हर्रुल वबा, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा. मुस्तफ़ा कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब, व फातिमा व बनाहुमा. फातिमा और उनके 2 बेटे कौन हुए? हसन और हुसैन. कितने हुए? 5. बोला कि ये 5 ही हमको काफ़ी हैं जिसे हम जहन्नम की आग बुझा लेते हैं. बोला बे अल्लाह का क्या तस्वुर रहा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं. तो ये शेर आपको मैं यहाँ भी एक साहब के घर के बाहर लिखा हो देखा. मैं वहाँ रेशन लेने जाता था, एक घर, वो घर के सामने एक घर, वहाँ लिखा होता वो शेर. बोला अच्छा यहाँ भी ऐसे लोग हैं. मैं पहली शेर पढ़ता था, लेकिन वहाँ रेशन की दुकान के सामने वहाँ देखा तो मैंने वहाँ अच्छा वो शेर लिखा हुआ है. तो कहा कि सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह, लोग कहते हैं अल्लाह ताला से बेनियाज कर दें, तो कहते हैं इस बारे में वो बहुत सारे किताबें लिखते हैं. अल्लाह ताला से लोगों को दूर करना चाहते हैं. तो ये पहला असल था जो हमने ख़त्म किया. क्या है? किसके बारे में था? इखलास के बारे में. एक असल था जो हमने ख़त्म किया. तो 2 तरीक़े हो सकते हैं, या आपको ये और मुख्तसर करके मैं चला जाऊँ, ये टेक्स्ट नहीं पढ़ूँ तो शायद आपके समझ में ना आए. तो ये पहला असल है. और दूसरा असल जो हमारे साथ है, हम इसको इबारत में पढ़ लेते हैं. शरह इंशाअल्लाह अगली मजलिस में हम पढ़ेंगे. तो ये होगा कि आप अल्लाह से कह सकें कि अल्लाह ये किताब मैंने तौहीद की पढ़ ली. अगर आप उसूल सित्ता अगर ख़त्म कर लेते हैं तो एक तो हो गया है. जब 6 में से 1 हो गया तो 5 भी हो जाएंगे ना. बच्चे भी इसी हिम्मत पे हिफ्ज़ करते हैं. 15 पारे हिफ्ज़ कर लिया, जो अल्लाह 15 पारे हिफ्ज़ कराए वो बाकी 15 पारे भी अल्लाह हिफ्ज़ करा देगा. उसी हिम्मत पर बच्चे हाफिज हो जाते हैं. तो एक तो हमारे पास ख़त्म हुआ, और उसमें इसीलिए कहा गया कि कुरान आदमी पढ़ता है तो इसमें ना पढ़े कि कुरान जल्दी जल्दी ख़त्म करो. ऐसा तो नहीं है. इत्मीनान के साथ अक़ीदे की बातें हैं, समझ कर आप पढ़ें. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी, बहुत सारी बातों को आपने जाना होगा. ये दूसरा उसूल हमारे साथ है. सिर्फ इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ लेते हैं. इंशाअल्लाह शरह अगले दर्स में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में वो कहते हैं अल अस्लु थानी, जिसकी आज हमारी बहुत ज़रूरत है. ये जो दूसरी बात है वो मिलकर रहना, जुदा नहीं होना. आप उसकी ये देख रहे हैं कि हमारे इख्तिलाफ ने बड़ी बड़ी नेमतों को हमसे छीन लिया है. अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें हमसे दूर हो गई जब हम लड़ने भड़ने लगे. तो ये दूसरी बात में यही बात बताई गई, अमर अल्लाहु बिल इज्तिमाई फिद्दीन व नहा अनित तफर्रुक़ि फी. अल्लाह ताला ने दीन में मिलकर रहने का हुक्म दिया, इख्तिलाफ और फ़िरक़ा बंदी से मना फरमाया. ग्रुपिज़म ये नहीं होना चाहिए, इससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है. जब जब हमारे दरमियान ग्रुप बनते गए, अल्लाह की रहमत से हम क्या होते गए? महरूम होते गए. बड़ी बड़ी नेमतें हमसे छीन गईं. कहते हैं फ़बय्यन अल्लाहु हाज़ा बयानन शाफ़ियन तफ़हमुहुल अवाम. अल्लाह ताला ने इसको भी कुरान और हदीस में बयान कर दिया है कि कैसे मिल के हमको चलना चाहिए, क्लियर वाज़ेह अंदाज में. वनहाना अन नकून कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू क़ब्लना फ़हलकू. अल्लाह ताला ने हमको मना किया कि देखो तुम ऐसे जुदा जुदा लड़ाई न करो, भिड़ न जाओ, जैसे तुमसे पहले लोग हो गए थे, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए. जैसे शायर ने कहा, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने. अगर हम सब एक हो जाएंगे तो सूरज एक है, सारा दिन रोशन कर देता है. रात में करोड़ों तारे निकलते हैं, लेकिन रात उजाला होता है? नहीं होता. थोड़ा बहुत, लेकिन रात दिन की तरह उजाला नहीं होता है. इसीलिए शायर ने कहा, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन. खुर्शीद सूरज सन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने. इससे कोई बात बनने वाली नहीं है. इसी को बताया गया. वज़करा अन्नहु अमर अल-मुस्लिमीन बिल-इज्तिमाई फ़िद्दीन व नहाहुम अनित तफ़र्रुक़ि फ़ीह.
بیان کیا گیا کہ دین میں آپ مل کر چلیں، اتفاق کے ساتھ چلیں، دین میں تفرقہ بازی نہ ڈالیں۔ اس کا ایک اصول ہے، میں بولوں گا۔ اب اگر آپ بولیں شیخ تمہیں کیا مل کو چلنا بولتے نا، سب کو لے کو چلنا، سب کو کیسا لے کو چلیں گے؟ میری ماں کو کوئی گالی دیتا میں اسے لے کے چلوں ساتھ؟ بولا عائشہ فی النار، ام المؤمنین عائشہ جہنمی ہے، میں اس کے ساتھ لے کو چلوں؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ساتھ لے کے چلنے کا ایک کرائٹیریا ہے، ایک نظام ہے۔ کس کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے؟ توحید پرست ہے، ہاں، مشرک نہیں ہیں، جو آپ کے مذہب کو، آپ کے نقصان کے در پہ نہیں ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے، تو چلو اسے ساتھ لے کے چلو، کبھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے راستے پر آ جائے۔ لیکن کھل کر آپ سے دشمنی اور عداوت اور نفرت کا جو اظہار کرتا ہے، آپ کے دین سے، آپ کے عقیدے سے، آپ کے اصول میں آپ سے خلاف کرتا ہے، اسے کیسے آپ ساتھ لے کے چلیں؟ تو اس کا بھی ایک یہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے۔ وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ۔ حدیثوں میں بتا دیا گیا کہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ان امر علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے تو اس کی بات مانو، اس کو ساتھ لے کے چلو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں تھے، اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنا دیا، تو ابو بکر اور عمر اور بڑے بڑے صحابہ مان گئے، بولا کہ یہ امیر ہے۔ تو اسی بات کا اس میں ذکر ہے۔ تو بعد میں وہ کہتے ہیں ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدین وفروعه والعلم والفقه في الدین۔ بعد میں کیا ہو گیا، جو آدمی لڑائی کی بات کرتا وہ آدمی بڑا علامہ، لوگوں کو لڑانے والے کیا ہو گئے؟ بڑے شیخ۔ شیخ بولے تو کیا تو بھی ایسا بات بولنا جسے ہمیں دونوں لڑ لینا، نئی بات، ایڈجسٹ کرو، جاؤ، دین ہے، پیار محبت، نہیں ان کو کیا بھی نہیں معلوم۔ شیخ لکھتے ہیں ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدین وفروعه هو العلم والفقه في الدین۔ لوگوں کو لڑانے کا علم، فقہ اور علم سمجھ لیا گیا۔ وصار الامر بالاجتماع في الدین، اور جو آدمی ساتھ مل کے چلو کی بات کہتا ہے، لڑائی مت کرو، دین ہے، غلبے کی بات کرتا ہے، لا یقولہ الا زندیق او مجنون، ارے یہ تو پاگل ہے، اسے لوگ کیا بولتے ہیں؟ جو کہتا ہے کہ بھائی مل کے چلو، ایڈجسٹ کر لو، تو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، سارے توحید پرست ہیں، مل کے چلو، تمہاری طاقت بنے گی، شان و شوکت بنے گی، ہاں؟ تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، دیوانہ پاگل ہے، کون سے زمانے میں مل کر چلنے کی باتیں کرتا ہے؟ یہ زمانہ مل کے چلنے کا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی چلانے کی ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں لا یقولہ الا زندیق او مجنون، یہ دوسرا اصل ہے۔ انشاءاللہ اس کی شرح ہم لوگ اگلی مجلس میں سنیں گے۔ تو میں سارے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں تو میں یہاں نہیں ہوں، چنئی سے باہر ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد کے ہفتے میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ آخری منزل تک چلیں، ایسا نہیں ہو ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر، وہ تو اچھا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم چلے بہت سارے تھے لیکن چلتے چلتے آخر میں کچھ لوگ لگ رہ گئے۔ ویسا میں چاہتا ہوں کہ آپ کل اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ اللہ، میں نے ایک کتاب توحید کی میں نے پڑھ لی ہے، ایک کتاب میں نے ختم کر لی ہے، توحید کی باتیں میں نے جان لی ہے، کم از کم اللہ کے سامنے ہم یہ تو پیش کر سکیں کہ یا اللہ اس کے عوض یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے کہ ہم نے یہ کار خیر کیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے کام کو وسیلہ بنا کر پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس وسیلہ بنائیں، یا اللہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، میں نے تیری توحید کی باتیں پڑھی ہیں، عقیدے کو سمجھا ہے، ایسا علم سیکھا ہے جو تیرے ذات سے متعلق ہے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، ایسا تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دوسرا اصل ہمارے ساتھ ہے جو اگلے مجلس میں ہمارے ساتھ رہے گا۔
جتنے احباب ہمارے ساتھ رہیں چلتے رہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی مختصر بنا کر ایسے کہ آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے ہماری آواز دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دکھوں، مصیبتوں، الجھنوں، پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ زمین و آسمان کے خزانے تیرے ہاتھوں میں ہیں، ہم سب کے کمائی میں، تجارت میں، دولت میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے لوگوں کے صحت کے مسائل ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں خبروں میں آرام فرما ہیں، یا اللہ ان کے خبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے الہ العالمین ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ وہ تمام لوگ جو اس انتظام اور انصرام میں حصہ لیتے ہیں، سارا انتظام کرتے ہیں، یا اللہ سب کو نیک بدلہ عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے کوئی سوال ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا یہ درس کامیاب رہا۔ اس کے بعد میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔